السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، ہم لوگ آداب زندگی کا مطالعہ کر رہے ہیں اور زندگی کے آداب کیسے ہونے چاہیے، صحت کے آداب، زندگی گزارنے کے آداب، طہارت و نظافت کے آداب کیسے ہونے چاہیے، ہم لوگ آداب زندگی سے یہ تمام چیزوں کو سیکھ رہے ہیں۔ آداب زندگی جناب مولانا محمد یوسف صلاحی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مولانا نے آگے اس کتاب میں کیا فرمایا ہے۔ باب اول سلیقہ اور تہذیب کے اندر پہلا ٹاپک ہے طہارت و نظافت کے آداب اور دوسرا ٹاپک ہے صحت کے آداب۔ تو ہم لوگ صحت کے آداب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم لوگ اس کے اندر تقریباً کئی پوائنٹس پہ روشنی ڈال چکے ہیں۔ کھانا کھانے کا صحیح وقت، اپنے ہاتھ پیر کی سلامتی، اعضاء کی سلامتی، آنکھوں اور ذہن کی صحت کے بارے میں، بدنگاہی سے بچنا، بے حیائی سے بچنا، کھانے پینے کے آداب، اس کے اندر ہم لوگ یہ مطالعہ کر رہے تھے اور اب تک مستفید ہو رہے تھے۔ پوائنٹ نمبر 15 ہے دانتوں کی صفائی۔ دانتوں کی صفائی اور حفاظت کا اہتمام کیجیے۔ دانتوں کے صاف رکھنے سے فرحت حاصل ہوتی ہے اور ہاضمے پر اچھا اثر پڑتا ہے اور دانت مضبوط بھی رہتے ہیں۔ مسواک کی عادت ڈالیے۔ منجن وغیرہ کا بھی استعمال کیجیے۔ پانی یا تمباکو وغیرہ کی کثرت سے دانتوں کو خراب نہ کیجیے۔ پانی یا تمباکو وغیرہ، یہاں پہ دانتوں کے صفائی کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے، جیسا کہ دانتوں کو صاف رکھنے سے سانس کے اندر بدبو نہیں آتی۔ جب آپ سانس لیتے ہیں تو اس سے دانتوں کی صفائی اگر ہوتی ہے تو منہ کی بدبو نہیں آتی اس میں، اور اس سے ہاضمے پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے۔ مسواک کی عادت ڈالیے۔ مسواک، منجن وغیرہ کی عادت ڈالیے، اس کا استعمال کیجیے۔ پانی یا تمباکو وغیرہ کثرت سے کھاتے ہیں تو اس سے دانت خراب نہ کیجیے، مطلب ہمیشہ آپ کے منہ میں پانی یا تمباکو وغیرہ اگر رہ رہا ہے، پان ہے، تمباکو ہے، گٹکا وغیرہ، ایسی چیزوں سے آپ کے دانت خراب ہونے کا اور گھل جانے کا، کھوکھلے ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد بھی دانتوں کو اچھی طرح سے صاف کیجیے۔ دانت گندے رہنے سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک سے اپنا منہ صاف فرماتے۔ متفقن علیہ، مطلب بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیند سے بیدار ہوتے تو اپنا منہ اور اپنے دانت صاف فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور مسواک تیار رکھتے۔ جس وقت بھی خدا کا حکم ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھتے تھے اور مسواک کرتے تھے، پھر وضو کر کے نماز ادا فرماتے۔ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم لوگوں کو مسواک کرنے کے بارے میں بہت تاکید کر چکا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سوتے اور سو کر اٹھ جاتے، یہاں وہ کہتی ہیں کہ یہ روایت میں یہ آیا ہے کہ خدا کا حکم ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھتے، اس کے بعد مسواک کرتے اور پھر وضو کر کے نماز ادا کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ گرم پانی اور مسواک تیار رکھتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو مسواک کرنے کے بارے میں بہت تاکید کر چکا ہوں، مطلب بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید یہ کرتے تھے کہ بہت بار تاکید کیے
کہ تم لوگ مسواک کا استعمال کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو مسواک استعمال کرنا چاہیے۔ مسواک سے دانتوں کی صفائی اور دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے، دانتوں کی صفائی برقرار رہتی، سنت کا ثواب بھی ہے اس کے اندر، اور دوسری بیماریوں سے منہ کی بیماریوں سے، گندی بدبو آنے سے، اور دوسری ہم اقسام کی منہ کی بیماریوں اور دانتوں کی بیماریوں سے انشاءاللہ محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور خدا کو راضی کرنے والی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ نسائی کی روایت ہے۔ مسواک کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں، نسائی کی روایت ہے کہ مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور خدا کو راضی کرنے والی چیز ہے۔ مسواک کرنا نبی کی سنت کے مطابق ہم اور نبی کی سنت کا اہتمام کرتے ہوئے اگر ہم مسواک کریں گے، نبی سے محبت میں ہم اگر مسواک کریں گے تو اس سے اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا انشاءاللہ۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو ہم سب کی مغفرت ہو سکتی۔ اگر میں اپنی امت کے لیے شاخ نہ سمجھتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو جاتا تو یہ سنت ہو جاتی، سنت موقدہ ہو جاتی، مطلب تاکید کی سنت، تاکید کی ہوئی سنت، اس کا حکم دیا گیا۔ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کا لازم کر دیتے تو ساری امت مسلمہ پہ مسواک کرنا لازم ہو جاتا۔ لیکن اب کیا ہے، مسواک کرنا مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کرنے سے ثواب ہے اور نہ کرنے پہ کوئی گناہ نہیں ہے مستحب کے اندر۔ تو ثواب کی غرض سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی غرض سے اور سنت کا ثواب حاصل کرنے کی غرض سے، منہ کی صفائی اور دانتوں کی صفائی کی غرض سے آپ مسواک کر سکتے ہیں، اور کرنا بہتر ہے آپ کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنے کے لیے بہت تاکید کیے ہیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے کچھ مسلمان خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے دانت صاف نہ ہونے کی وجہ سے یہ پیلے ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو فرمایا، تمہارے دانت پیلے پیلے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ مسواک کیا کرو۔ فرمایا کہ مسواک کیا کرو۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ نمبر 16، بولو براز کی حاجت ہو تو فوراً حاجت پوری کیجیے، اور ضرورتوں کو روکنے سے معدے اور دماغ پر نہایت برے اثرات پڑتے ہیں۔ مطلب ضرورت، پیشاب پاخانے سے اگر آپ کو جانا ہے تو فوری اپنی حاجت پوری کر لینا۔ اگر آپ روک کے بیٹھ رہے ہیں، کسی گفتگو میں ہیں، کسی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہے اور آپ ان سے گفتگو میں آپ کو مزہ آ رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کوئی دینی محفل ہی کیوں نہ چل رہی ہو، اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس سے آپ کے معدے پہ اور دماغ پہ نہایت ہی برے اثرات پڑنے کے امکانات ہیں۔ نمبر 17، پاکی، طہارت اور نظافت کا پورا اہتمام کیجیے۔ قرآن حکیم میں ہے، خدا ان لوگوں کو اپنا محبوب بناتا ہے جو بہت زیادہ پاک و صاف رہتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت 108۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صفائی اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ صفائی اور پاکیزگی، بچپن میں جب بچوں کو احادیث سکھائی جاتی ہیں، الطہور شطر الایمان، یعنی پاکی آدھا ایمان ہے، اسی طرح سے پاکیزگی آدھا ایمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ صفائی اور پاکیزگی کی اسی اہمیت کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کی تفصیلی احکام دیے ہیں، اور ہر معاملے میں طہارت و نظافت کی تاکید کی ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانک کر رکھیے، انہیں گندے ہونے سے بچائیے اور مکھیوں سے حفاظت کیجیے۔ برتنوں کو صاف ستھرا رکھیے، لباس اور لیٹنے بیٹھنے کے بستر کو پاک صاف رکھیے، اٹھنے بیٹھنے کی جگہوں کو صاف ستھرا رکھیے۔ جسم کی صفائی کے لیے وضو اور غسل کا اہتمام کیجیے۔ جسم اور لباس اور ضرورت کی ساری چیزوں کی صفائی اور پاکیزگی سے روح کو بھی سرور اور نشاط حاصل ہوتا ہے، روح کو اور جسم کو بھی فرحت اور تازگی ملتی ہے، اور بحیثیت مجموعی انسانی صحت پر اسی کا نہایت ہی خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ حضرت عدی بن خاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سے میں اسلام لایا ہوں ہر نماز کے لیے باوضو رہتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا، کل تم مجھ سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہو گئے؟ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی اذان کہتا ہوں تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں، اور جس وقت بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً نیا وضو کر کے ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر خدا کا یہ حق ہے کہ ہر ہفتے میں ایک دن غسل کیا کرے اور اپنے سر اور بدن کو دھویا کرے، بخاری و مسلم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کل تم مجھ سے پہلے جنت میں داخل کیسے ہو گئے؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میں اذان کہتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی حاجت کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا، پیشاب پیخانہ وغیرہ یا ری خارج ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا، تو فرمایا کہ پھر سے دوسرا نیا وضو کر لیتا ہوں اور ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت بڑی سنت ہے یہ، باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں، بہت اچھی عادت ہے ہمیشہ باوضو رہنا۔ آپ کو شیطان جن آصف بلائیات اور آفات وغیرہ سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے یہ چیزیں۔ ہمیشہ وضو سے رہنا چاہیے، باوضو رہنا چاہیے۔ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہے۔ آپ کو کبھی بھی کوئی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو آپ فوری نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی ایسی آپ کو اگر جماعت کھڑے ہونے والی ہے یا پھر گھر کے اندر بھی آپ کسی جلدی میں ہے، وضو سے رہیں تو آپ جلد سے جلد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر خدا کا یہ حق ہے کہ، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر خدا کا حق ہے، غسل کرنا خدا کا حق ہے ہر مسلمان پر خدا کا حق ہے کہ ہفتے میں ایک دن ضرور غسل کیا کرے اور سر اور بدن کو دھویا کرے۔ مطلب ہفتے میں ایک بار غسل کرنا، نہانا، یہ ایک مومن کا اپنے خدا پہ، اپنے اللہ پہ یہ حق ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ غسل کیا کرے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یہ صحت کے آداب کا ٹاپک یہاں تک ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت مند رکھے، سلامت رکھے، خوش رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگیوں میں ہر شعبے میں، خوشی میں، غم میں، بیماری میں، صحت مندی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے، اپنے خاتمے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، نیک ہدایت دے، اور اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔